دنیا میں دو ہی ہستیاں ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے, حضور کی دعا امت کے لیے. میرے نبی جب اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ. سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہیں اور میرے نبی کی دعا کو اجابت ڈھونڈتی نظر آتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جاتی ہے اس کو دعائے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور کی دعا ہے, مگر وہی رسول فرماتے ہیں, آقا فرماتے جیسے مفہوم حدیث ہے, آقا فرماتے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں رد نہیں ہوتی ویسے ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک اللہ یا رسول اللہ. اتنی قیمتی دعائیں چھوڑ کر کے کہاں بھٹکتے ہو. ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو ولی بنایا, ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو مالدار بنایا, ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو کتنی بلندی پہ. حضرت اویس کرنی جو اویس کرنی بنے یہ ماں کی دعا کی برکت ہے. مخدوم ماہمی جو مخدوم بنے ماں کی دعا کی برکت ہے. بایزید بستامی جن کے لیے حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کو ولیوں میں وہ مقام حاصل ہے جو جبریل کو فرشتوں میں مقام حاصل ہے. یہ مقام حضرت بایزید بستامی کو کیسے ملا؟ ماں کی دعا کی برکت سے ملا. سبحان اللہ. بے شک. ارے جن ماں باپ کی دعا سے ولایت مل جاتی ہے ان ماں باپ کی دعا سے روزی نہ ملے گی. روزی کے لیے بھٹکتے ہو, سب سے دعا کروا رہے ہو, پنڈوا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو, کچھ شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو, مارا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو, اجمیر شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو. سب جگہ جاؤ کہیں منع نہیں ہے, لیکن تمہارے گھر میں جنت ہے. سبحان اللہ. تمہارے گھر میں محسوس کرو اللہ نے جنت تمہارے گھر میں اتاری ہے. تم تو ہرن کی طرح کر رہے ہو جیسے ہرن کی ناک میں مشک ہے اور وہ پورا جنگل گھوم رہی ہے, کدھر ہے خوشبو کدھر ہے, وہ پاگل ہوئی ہرن. سب جگہ جاؤ لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں پہ گرو, ان سے دعا لو. کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. بے شک. بس بات سمیٹ کو ختم کرتے ہوئے کروں, اگر کچھ بننا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. ہم آئلہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو چھڑانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو تمہارا کام جانو, لیکن جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے جو عاشق رسول ہے وہ ماں باپ کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا. جی. عاشق رسول کی پہچان ہے کہ وہ ماں باپ کا وفادار ہوگا. حضرت بلال کو دیکھو, عاشق رسول ماں کے کیسے وفادار. حضرت اویس قرنی کو دیکھو, ماں کے کیسے وفادار. حضور غوث الاعظم دستگیر کو دیکھو, ماں کے کیسے وفادار. ماں نے ایک جملہ کہہ دیا گھر سے نکلتے ہو پوری زندگی اس پہ عمل کیا. اور ہمارے نبی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہمارے نبی کو نبی یہ امی کہتے ہیں. ہمارے نبی کا لقب کیا ہے؟ نبی یہ امی. اب لوگ اس پہ دھوکہ کھا گئے, کہنے لگے وہ تو ان پڑھ ہے. ارے پاگل, جو ان پڑھ ہوگا کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. سب آ کر معلم بنے ہیں اور حضور بنا کر بھیجے گئے. سبحان اللہ. بے شک. میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ اللہ. جس کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو اس کو استاد کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ. نبی کو ان پڑھ کہنے والا جاہل ہے. نبی ان پڑھ نہیں ہے, نبی تو پڑھانے آئے.
नबी तो, ये मेरा उन्वान नहीं, लेकिन बात आई तो अर्ज करूं, एक अनपढ़ है, उसको स्टेज पे बुलाकर बोलो पढ़ो, तो लोग क्या कहेंगे, मौलवी साहब पागल हुए हो, अनपढ़ को पढ़ो बोलना ये जिहालत है। सही सही है कि नहीं? एक आदमी है जो तकरीर करना नहीं जानता, उसको उठा के बोलो तकरीर करो, बोले मुझे आती नहीं, जुल्म ना करो मुझ पे, मैं तकरीर करना नहीं जानता। एक आदमी नात पढ़ना नहीं जानता, उसको नात पढ़ो, बोले क्या पागल हुए हो, जबरदस्ती मुझसे क्या काम ले रहे हो? सुनार का काम लोहार नहीं करते, लोहार का काम सुनार नहीं करते, ऐसे ही। अब नबी पर जो पहली आयत आई, नबी पर पहली आयत कौन सी आई है? इक़रा, मतलब पढ़ो। जो अनपढ़ हो उसको अल्लाह पढ़ने के लिए कैसे कहेगा? बताइए, इक़रा बता रही है कि नबी अनपढ़ नहीं थे, जिब्रील के आने से पहले उन्हें पढ़ा लिखा करके भेजा गया था। सुभान अल्लाह। वो तो मौलिम बन करके आए थे ना, उन्हें मौलिम। तो बहरहाल बहस दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हुजूर का लक़ब है उम्मी। अब इसके बहुत से माना है। उम्मी का एक माना बेपढ़े कायनात को पढ़ाने वाला, उम्मी का एक माना अल्लाह का डायरेक्ट शागिर्द, अर्रहमान व अल्लमल कुरान व अल्लम कमा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। उम्मी का एक माना, मक्के का नाम है उम्मुल कुरा। मक्के का क्या नाम है? बक्का उसका नाम, मक्का उसका नाम, बलद अमीन उसका नाम। तो मक्के का एक नाम क्या है? उम्मुल कुरा। तो जैसे इंदौर का रहने वाला इंदौरी, लखनऊ का रहने वाला लखनवी, तो जो उम्मुल कुरा में रहता है उसको क्या कहेंगे? उम्मी, यानी उम्मुल कुरा का रहने वाला। तो नबी उम्मी है ना, हुजूर मक्के में पैदा, उम्मुल कुरा में पैदा हुए। लेकिन उम्मी का एक माना और सुन ले, जो मुफस्सिरीन ने बयान किया, और उस पर बात पूरी होती है, तवज्जो करें। उम्म मां को कहते, मां को कहते, और उम्मी मां वाला है। उम्मी मतलब मां वाला। अब मां वाले तो सभी हैं, आपका ध्यान है तो मैं बात करूंगा, वरना बात पूरी हो गई है ना। तो मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तवज्जो। ये इस उन्वान, ये इस महफिल की इख्तितामी गुफ्तगू है, लेकिन ध्यान से सुनना। हमारे नबी का आपने बहुत कुछ सुना सीरत का, ये पहलू भी सुने, हुजूर मां से कितनी मोहब्बत करते। हुजूर को उम्मी इस बुनियाद पर भी कहा गया, मां वाला। मां वाला है मतलब, अरे सभी मां वाले, बिन मां का कौन है? बिन बाप का तो कोई हुआ है, बिन मां का आदम और हव्वा के सिवा कोई नहीं हुआ। हाँ, मां से ही हुए, तो मां वाले तो सब है। तो मां वाले का मतलब क्या? असल में जिसको जिससे ज्यादा रग़बत और मोहब्बत करते देखते हैं तो कहते हैं, जिसको इल्म से ज्यादा मोहब्बत, तो क्या कहते हैं? जो रात दिन इल्म में घुसा रहता बोलते ये इल्म वाला है। जो तकवे में बहुत ज्यादा डूबा रहे तो क्या कहते हैं? तकवे वाला है। जो इंसान जिस चीज से रग़बत रखता है तो उसको क्या कहते हैं? ये वो वाला है, ये वो वाला है। तो जब नबी को सबसे ज्यादा मां से प्यार करते देखा तो लोगों ने कहा ये नबी ये उम्मी है, ये नबी तो मां वाला है। सुभान अल्लाह। अब नबी ने मां से कितना प्यार किया, अब उसको सुन लीजिए। टाइम मेरा पूरा हुआ, लेकिन इजाजत है मैं बता दूं इस पे, नबी ने पाक ने मां से कितना प्यार किया। नबी ने मां से कितना प्यार किया। एक मर्तबा सहाबे किराम के दरमियान हुजूर तशरीफ फरमा थी, अल्लाह के रसूल जलवगर थे। ऐसे में एक बूढ़ी औरत, बड़ी भी, लकड़ी टेकते टेकते आई। उसकी कमर हल्की सी झुक चुकी थी, उसके बदन पे कंबल था। अल्लाह के रसूल ने उसको देखा, सहाबा को छोड़ के उठ के खड़े हो गए। आका सहाबा को छोड़ के उठ के खड़े हो गए और उस बड़ी बी के पास, बुढ़िया के पास जाकर के बैठे और उसके लिए अपनी कंबल बिछाई और उसको कंबल बिछा के अपनी कंबल पे बिठा। सहाबा ने ये मंजर देखा, हाय हाय क्या खुशनसीब खातून है जिसके लिए रसूल रहमत अपनी चादर बिछा रहे हैं और अपनी चादर पे उसको बिठा रहे हैं और गौर से उसकी बातें सुन रहे हैं। और जब तक वो बातें करती रही, हुजूर उसकी बातें सुनते रहे। वो खड़ी हो गई तो अल्लाह के सच्चे रसूल भी खड़े हो गए।
جب وہ جانے لگی تو صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اے کریم بندہ پرور آقا، یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس پر اتنا کرم ہو رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ تب لوگوں کو احساس ہوا کہ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے، اگر حقیقی ماں سیدہ آمنہ سامنے آتی تو رسول اللہ ان سے کتنا پیار کرتے، ان سے کتنی محبت کرتے۔ جب دودھ پلانے والی ماں کا احترام یہ ہے، اللہ اکبر، جو ماں آمنہ تھی حلیمہ سعدیہ نے تو دودھ پلایا، لیکن حقیقی ماں حضرت سیدنا آمنہ تھی۔ سیدہ آمنہ پاک سے کتنا پیار تھا، حضور بار بار کہتے تھے آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ رہی ہے، اور حضور ماں کا ذکر کر کے رو پڑتے، کہتے آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ رہی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اس لیے کہ رسول اللہ کی عمر مبارک ابھی صرف 6 سال کی تھی کہ رسول پاک کی امی جان دنیا سے تشریف لے گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ آمنہ کو ان کی قبر میں دفن کیا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ آپ جانتے ہیں اپنی ماں سے کتنا پیار تھا، بار بار ذکر کرتے تھے۔ حج پہ گئے تو حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے، ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ ذرا غور کیجئے، حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں، ہجرت کے وقت ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور موقع پر بار بار حضور ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے۔ سیرت کی مختلف کتب کے اندر موجود ہے، اور اکثر ماں کا ذکر کرتے، میری ماں تو ایسی تھی، میری ماں تو ایسی تھی، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ کو دیکھ کے کہتے فاطمہ تو میری ماں جیسی دکھتی ہے، تو ام ابیہا ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، یعنی تجھے دیکھ کر میری ماں مجھے یاد آتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی کی امی جان کیسی تھی، نبی کی امی جان کے ساتھ نبی کا تعلق کیا تھا۔ آج اپنے ماں باپ سے دور ہونے والوں، اللہ اکبر، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، ماں باپ ترس جاتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھتے ہو، ماں باپ ترستے ہیں، میرا بیٹا آئے گا میرے پاس بیٹھے گا میری خیریت پوچھے گا۔ نہیں، آج کل کے بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، کتوں کے ساتھ کھیلنے کا تو ٹائم ہے، بلیاں پالنے کا تو ٹائم ہے، چڑیوں کو وقت دینے کا ٹائم ہے، اللہ اکبر، جانوروں کے ساتھ دل بہلانے کا ٹائم ہے۔ وہ ماں باپ جو تمہاری جنت ہے، خدمت کرو تو جنت ہے، توہین کرو تو وہ تمہاری جہنم ہے، ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو، ان کی خوشی حاصل کرو۔ آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں رسول رحمت امی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، اب جب بھی امی کو امی کہنا، اس نیت سے کہنا کہ میں اپنی ماں کو امی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے اپنی ماں کو امی کہا، یعنی کہ میرے نبی نے اپنی ماں کو ماں کہا، اس لیے ہم ان کو امی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیار ہے نا نبی نے، اللہ اکبر، کس قدر ماں سے پیار کیا۔ ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک 5 یا 6 سال کی تھی، حلیمہ سعدیہ کے گھر سے حضور علیہ السلام اپنی امی جان کے پاس آئے۔ ماں میں اور بیٹے میں بڑا پیار تھا، بہت خوبصورت تھی حضور کی امی جان، بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے چلی گئی۔ ایک دن حضرت سیدہ آمنہ نے میرے آقا سے کہا بیٹے تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی، تم نے تمہارے ابو کو نہیں دیکھا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں تمہارے ابو کی مزار کی تمہیں زیارت کرا دوں، تو چلو میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ اور اپنے سسر سیدنا عبد المطلب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ کے مزار پہ لے جاؤں، میرے بیٹے نے باپ کی شکل تو نہیں دیکھی، کم سے کم باپ کا مزار تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اور رسول اللہ کے ابو جان کا مزار جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ شریف میں، کیونکہ ان کے ابو جان بہت بڑے تاجر تھے۔ رسول پاک کے ابو جان سیدنا عبداللہ بہت بڑے تاجر تھے، تو وہ تجارت کے لیے گئے اور راستے میں بیمار پڑ گئے، تو ان کے ابو کا ننیال پڑتا تھا مدینہ شریف، اس کا پرانا نام یثرب ہے، لیکن ہم اس کو یثرب نہیں کہتے، ادب کی وجہ سے مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ شریف کہتے ہیں، خالص مدینہ بھی نہیں کہتے۔ جب بھی مدینہ منورہ کا نام لو تو مدینہ شریف کہو، مدینۃ المنورہ کہو، طیبہ پاک کہو، اس کو خالص مدینہ نہ کہا کرو بلکہ مدینہ شریف کہا کرو۔ فتاوی رضویہ
غازیہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں تلقین کی، مدینہ شریف کہو، بغداد شریف کہو، اجمیر شریف کہو، جس زمین پہ بزرگ لوگ رہتے ہیں، لوگ اگرچہ مذاق اڑانے دو، دیوانوں کا مذاق نہ اڑائیں گے تو کس کا مذاق اڑائیں گے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، اس لیے لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بات نہ بدلو۔ میں تو اجمیر شریف جاتا تھا اور ٹی سی پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو میرے دوست لوگ شرم کی وجہ سے کہتے تھے کہ یار یہ ٹی سی مسلمان نہیں ہے، اجمیر کہہ دو۔ میں نے کہا کسی مسلمان اور غیر مسلم کی وجہ سے ہم اپنی بولی کیوں بدلے؟ اجمیر شریف کہو تاکہ وہ بھی اجمیر شریف کہے۔ یاد رکھیے کہ کسی کو دیکھ کر اپنی بولی نہیں بدلنا، ہم اپنی نسبتوں کا خیال کریں۔ مذاق اڑانے کا تو فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ دیوانوں ہی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن دیوانہ کبھی فکر نہیں کرتا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ عشق والوں کا مذاق ہمیشہ اڑایا گیا، ابھی بھی اڑایا جا رہا ہے، آگے بھی اڑایا جاتا رہے گا، لیکن عاشقوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منافقوں نے صدیق اکبر کے عشق کا مذاق نہ اڑایا، فاروق اعظم کے عشق کا مذاق نہ اڑایا۔ بہرحال تو ہم مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ کہتے، یثرب نہیں کہتے۔ تو مدینہ منورہ میں حضور کے پیارے پیارے ابو جان سیدنا عبداللہ کا وصال ہو گیا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا۔ اور اس کے بعد بتاؤں، آج سے چند سال پہلے جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی تو رسول اللہ کے ابو جان کا مزار مسجد کے اندر آ رہا تھا، تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کے ابو جان کا مزار نکال کر کے جو ہے وہ جنت البقیع میں جو ہے وہ منتقل کر دے۔ تو بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کو جو ہے ان کی موجودگی کے اندر رسول اللہ کے ابو جان کی قبر کو کھولا گیا اور قبر کو کھول کر کے ان کے جسم کو نکالا گیا۔ مفتی اعظم مصر کا بیان ہے کہ وہ اتفاق سے میں بھی اس وقت موجود تھا، تو میں نے دیکھا جب رسول اللہ کے ابو جان کا مزار جو ہے وہ رکھا گیا ہے اسٹیچر پہ لا کر کے، تو میں نے دیکھا اتنے خوبصورت تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی چہرے پر داڑھی کے بال نکل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں نے رسول اللہ کے ابو جان کو تو جو ہے وہ ان کی حیات میں نہیں دیکھا، ذرا ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے برکت حاصل کروں۔ تو کہتے جب میں نے ٹچ کیا تو جیسے زندوں کو ٹچ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خون ہٹ جاتا ہے، پھر واپس سے خون واپس آ جاتا ہے۔ تو 1400 سال کے بعد بھی رسول اللہ کے ابو جان کے جسم کو ٹچ کیا گیا تو کہا ریشم سے زیادہ نرم لگ رہا تھا جسم، سبحان اللہ، تازہ۔ میں کہتا ہوں نبی کے یا رسول نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ کیا کافروں کا جسم بھی 1400 سال تک کے قبر میں محفوظ رہتا ہے؟ اور مولوی تیری جسم کو تیری قبر کی ہڈیاں مٹی کھا جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو مٹی میں مل گئے، لیکن نادان یہ نہیں دیکھتا ارے تیرا باپ مولوی ہو کر کے تیری قبر میں ہڈیاں پگھل گئی اور پگھل جائے گی، لیکن میرے نبی کے ابو جان کے جسم کو دیکھ، 1400 سال کے بعد بھی جسم صحیح سلامت ہے۔ کیا کافر ایسے ہوتے؟ کافروں کے جسم بھی صحیح سلامت ہوتے؟ ارے پاگلو، چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، جواریوں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، تو کافر کے گھر میں اللہ کا محبوب کیسے پیدا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جب غوث پاک جیسے سید الاولیاء کو پیدا کرنا ہوا تو صالح کے گھر میں سید الاولیاء پیدا نہیں ہوا، بلکہ سید الاولیاء صالح نہیں ابو صالح کے گھر میں پیدا ہوا۔ جب سید الاولیاء کے لیے صالح نہیں چلتا بلکہ ابو صالح چاہیے، جب غوث پاک کے والد کے لیے اتنے متقی کا انتخاب کیا گیا تو سید الانبیاء کے والد کے لیے کیسے والد کا انتخاب کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باپ ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کا بیٹا کیا غوث ہے، کتب ابدال صحابی ہے، لیکن اے سرکار عبداللہ، تم پر میری جان قربان ہے، میری نسل قربان ہے، تمہارا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ نعرہ رسالت۔ حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں، حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں۔ توجہ، بات بہت الگ سمت میں نکل گئی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابوا اور گنبد خضرا کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا جانے، عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا پہچانے؟ جس کو عرش سے سلام آتا ہے
اور حضرت عبداللہ سبحان اللہ جس سیدہ فاطمہ کے لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا محشر والو گردنیں جھکا دو آنکھوں کو بند کر لو نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے جس کے لیے محشر والوں کی گردنیں جھکائی جائے گی وہ سیدہ فاطمہ جس کی پوتی ہے اس کو سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ کہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اپنے نبی کے ماں باپ کی اہمیت سمجھو. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب میری دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں واسطہ تجھے نبی کے ماں باپ کا. سبحان اللہ نبی کے ماں باپ ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نبی کے والدین پہ بہت باتیں کروں لیکن میں بس اتنی بات پہ بات پوری کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور بہت دیر تک کے سردی کے موسم میں تقریر کرنا لوگوں کی اپنی حاجتیں ہوتی ہیں. ایک بات سن لیں حضور علیہ السلام کی امی جان سے حضور کو پیار کتنا تھا. تو حضور کی امی جان نے کہا کوئی بات پوری کر لوں نا. حضور کی امی جان نے کہا میرے بیٹے ہائے ہائے ہائے. حضور کو کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا. پوچھو علماء سے ہیں وہ سب کے آقا ہیں لیکن جس کو بیٹا کہنے کا حق ہے وہ سیدہ آمنہ ہے. بے شک سبحان اللہ وہ سرکار آمنہ آپ کے قدموں کی بلائیں لیتی ہے دنیا کہ آپ کیسی ماں ہے. جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے. ہائے کیا شان ہے سرکار آمنہ. اللہ اکبر. تو کہا میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بابا کے مزار پہ تمہیں لے چلوں اور تمہارے دادا سے اجازت لی. 3 لوگ نکلے مکے سے مدینہ شریف چل. اس وقت تو مدینہ شریف نام نہیں تھا یثرب تھا. میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ مدینہ شریف نام تو بعد میں پڑا وہ اس کو نام یثرب. تو بہرحال یہ بھی دیکھ لیں توجہ نبی کے پہنچنے سے پہلے ابا جا کر آرام کر رہے ہیں کہ تم یہی آؤ گے میرے لاڈلے سبحان اللہ تم یہی آؤ گے تو ہم اور تم قیامت تک ساتھ ساتھ آرام کریں. آئے آئے. اور جو جگہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی نبی کے ابا جان کے مزار کی وہ رسول اللہ کے سرحانے حضور کے کہاں ہے. پورا بقی قدموں میں سو رہا ہے اور ابا کو سرحانے رکھا. اب تو وہ منتقل ہو گیا مزار لیکن بہرحال جو جگہ ہے وہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے. بہرحال تو حضور کی امی جان نے کہا کہ ہم تمہیں زیارت کریں تمہارے بابا کی مزار کی زیارت. اور حضرت ام ایمن یہ حضور کی امی کی کنیز تھی. اصل میں یہ کنیز تھی حضور کے ابو جان کی لیکن جب حضور کے ابو جان کا وصال ہوا تو یہ کنیز ہو گئی حضرت ام ایمن حضور کی امی کی. اور جب امی کا وصال ہوا تو یہ کنیز مل گئی کس کو حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ام ایمن کا نصیب دیکھو. پہلے کنیز تھی حضور کے ابو جان کی پھر کنیز بنی حضور کی امی جانی پھر کنیز بنی رسول اللہ کی پھر کنیز بنی سیدہ فاطمہ کی. سبحان اللہ یہ ام ایمن ہے. یہ ام ایمن بھی بڑی شان والی خاتون ام ایمن. ہائے ہائے. تو بہرحال یہ تینوں قافلہ نکلا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے اور حضور نے اپنے ابو جان کے مزار پر ابو جان کے مزار پہ گئے اپنی زیارت کرانے. یہی تو کہوں حضور اپنے ابو جان کو اپنی زیارت کرانے کے لیے گئے. حضور کی امی جان نے جو ہے وہ اپنے شوہر کا مزار دیکھا بہت روئی. جوانی کا عالم تھا بہت چھوٹی عمر تھی کوئی بڑی عمر نہیں تھی حضور کی امی جان کی اور جوانی میں بیوہ ہو گئی. حضور اپنی ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کے تھے تب حضور کے ابو جان کا وصال ہو گیا. تو بہت بڑی شاعرہ بھی تھی شعر کہنا جانتی شعر کہنے کی صلاحیت تھی. تو اپنے شوہر کی شان میں شعر کہنے لگی اور صدمہ تازہ ہو گیا. تقریباً 6 سال کے بعد وصال کے 6.5 سال کے بعد پہنچی تھی. صدمہ تازہ ہو گیا اور جب مدینہ منورہ سے واپس پلٹنے لگی مکہ شریف کی طرف تو ابوا کے مقام پر برداشت نہیں ہوا صدمہ. بیماری بڑھ گئی. جب بیماری بڑھ گئی تو سرکار آمنہ نے حضرت ام ایمن سے کہا ام ایمن اب مجھ سے چلا نہیں جاتا کوئی چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کر لیتے ہیں. اور جب چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کے لیے رکے تو وہ ابوا کا مقام تھا. وہاں چادر بچھا دی گئی پتھر کا سرہانہ امی کے سرہانے رکھ دیا گیا اور حضور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے. حضور کی امی جان حضور کو دیکھتی اور روتی اس لیے کہ وہ جان رہی تھی کہ یہ میرا
آخری دیدار ہے. اور حضور کی امی جان کا وصال کس شان سے ہوا. حضور سرہانے بیٹھے اور امی حضور کو دیکھ رہی ہے, اور حضور کو صرف دیکھ نہیں رہی بلکہ حضور کی نعت پڑھ رہی. حضور کی پیدائش کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی ہے اسے سیدہ آمنہ کہتے ہیں. اور کیا نعت لکھی مجھے سو اشعار تو یاد نہیں, جس کو پڑھنا ہے امام قسطلانی کی کتاب میں پڑھ لے, لیکن میں اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں, مجھے وہ اشعار یاد نہیں. کہ وہ کہتی ہیں کہ نصیحت کر میرے بیٹے کبھی بتوں کے قریب مت جانا. کیا کہتی ہے؟ کبھی بتوں, یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, کبھی بتوں کے قریب مت جانا, میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتی, میں تجھے اللہ کے شکر میں کرتی ہوں. اور پھر اس کے بعد شعر کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی. شعر ہے اس کے سرکار آمنہ. آپ کو بہت سے نعت وہ یاد ہے, سب سے پہلے جس نے نعت لکھی ہے وہ نبی کی امی ہے. یہ نعت یاد ہے, یہ نعت یاد ہے. ان کو کافر کہتے ہو, شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ ان بزرگوں کو کافر کہتے ہو جو نبی کی نعتیں لکھ رہے لوگوں کے لکھنے سے پہلے. نبی کی پیاری امی جان تو کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر عروج کو زوال آئے گا, ہر بلندی پستی میں چلی جائے گی, ہر مشہور کو بھلا دیا جائے گا. پھر کہتی مگر 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 آمنہ کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا, آمنہ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا, آمنہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا, کیونکہ میں نے ایسے فرزند کو جنم دیا ہے, اس کی وجہ سے قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا. میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے, میرے بیٹے کے ذریعے سے میرا نام اے سرکار آمنہ, اے ابوا کی ملکہ, ہمارے ماں باپ آپ کے قربان سرکار, بالکل آپ کا نام زندہ ہے. یہ گاؤں اس کا نام کیا ہے؟ دکن بھوبانی. یہ اس دور میں تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا, لیکن آج اس بھوبانی کے اندر نبی کی اماں جان کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ملکہ ابوا کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے سچ کہا تھا, اے ابوا کی ملکہ, اے میرے نبی کی پیاری امی جان, تمہاری نالین پہ ہمارے ماں باپ قربان, ہماری آل اولاد قربان, ہماری جانیں قربان, ہمارا جسم قربان, ہماری روحیں قربان. سرکار آمنہ بالکل آپ کا ذکر زندہ رہے گا. اور امین القادری جیسے لوگ اگر مر جائیں تو بھی اس کے بعد ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. آپ کہتی ہے میرا نام قیامت تک ہمیشہ زندہ رہے گا کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے چہرے کی روشنی اللہ اکبر دلوں کو لبھاتی ہے, جس کے چہرے کا نور اللہ اکبر دلوں کو زندگی بخشتا ہے. بہرحال حضور علیہ السلام کی امی جان یہ نعت پڑھ رہی ہے اور روتی جا رہی ہے. حضور امی کو روتے دیکھ کر خود بھی رو رہے ہیں. یہ آخری ملاقات ہے نبی کی اپنی امی جان سے. ہائے ہائے حضور رو رہے, امی جان رو رہی ہے. ایسے میں روتے روتے ایک آخری ہچکی آتی ہے اور نبی کی امی جان ہچکی لے کر کے ان کی روح نکل جاتی ہے. سر ڈھلک گیا. حضور روتے ہیں, امی کو دیکھتے, امی چپ ہو گئی, امی جان چپ ہو گئی. تو سرکار اپنی امی کو کہتے امی اٹھو, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کہہ رہی تھی نا کہو, یعنی جو نعت پڑھ رہی تھی اور پڑھو. تو میمن نے سینے سے چمٹا لیا اور چمٹا کے کہا شہزادے تمہاری امی اب دنیا سے چلی گئی ہے. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے. میں نے سوچا میمن تم نے منع کیوں کیا؟ تو فوراً میرے دل نے کہا ابھی اللہ کو پردہ منظور تھا, اگر دوسری مرتبہ نبی ماں کو کہہ دیتے ماں بولو تو نبی کی ماں بول پڑتی. سبحان اللہ. ارے جب ان کے 11ویں نمبر کے بیٹے کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے کم بزن اللہ کا, جب میرا غوث مردے کو زندہ کر سکتا ہے اللہ کی عطا سے, تو میرے نبی کی شان کیا ہے نا. لیکن بہرحال کیا ہوا, تو ایمن نے روک دیا, منع کر دیا کہ شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بولا نہیں کرتے, ان کو زمین کے اندر دفن کرنا ہوتا ہے, ان کو آرام کے لیے لٹا دیا جانا ہوتا ہے. کیا شان ہے سرکار آمنہ کی, نبی نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کھودی, اپنی ماں کی قبر. ہائے یہ ماں کے ساتھ پیار ہے, نبی محبت ہے. کسی کی قبر صحابہ نے کھودی, کسی کی قبر اولیاء نے کھودی, کسی کی قبر انبیاء نے بھی کھودی, لیکن سید الانبیاء 6 سال کی عمر میں جس کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں وہ ایک خوش نصیب ہستی ہے.
जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा नबी की प्यारी प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना कहा जाता है। और फिर जब कब्र खुद गई तो उम्मे ऐमन की मदद से रसूलुल्लाह ने अपनी माँ को अपने हाथों से उनकी कब्र में उतारा। और कब्र में उतारने के बाद जब मट्टी बराबर कर दी गई तो मट्टी बराबर करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान की कब्र जब अब्वा में बन गई तो सरकार का हाथ पकड़ा और उम्मे ऐमन ने कहा शहजादे चलो, क्योंकि उम्मे ऐमन को मेरे आका की अम्मी जान ने कहा था उम्मे ऐमन मेरी अमानत को संभाल कर ले जाना, या अब्वा से संभाल के मक्के ले जाना और इनके दादा के सुपुर्द कर देना। उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ा चलो, अब जरा तसव्वुर में लाए अब्वा की को कहा चलो, तो जैसे कहा चलो मेरे आका ने शान मासूमियत से पूछा उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने रोते हुए कहा शहजादे तुम्हारी अम्मी अब हमारे साथ कभी नहीं आएगी, तुम्हारी अम्मी अब हमेशा यहीं रहेगी, तुम्हारी अम्मी का मकाम यही, तुम्हारी अम्मी यहीं रहेगी। तो उम्मे ऐमन का बयान है, बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर ने उम्मे ऐमन का हाथ छुड़ाया और टीले की तरफ तेजी से गए। जब उम्मे ऐमन गई तो क्या देखा, हुजूर माँ की कब्र पे लिपट कर रो रहे हैं, माँ से मोहब्बत देखो, माँ की कब्र पे लिपट के रो रहे हैं और मोटे मोटे आंसू कब्र पे निछावर हो रहे हैं। और सरकार कहते अम्मी तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, अम्मी तुम भी मुझे छोड़ के दुनिया से चली गई। इतना कहना था उम्मे ऐमन रो पड़ी और रोने के बाद उम्मे ऐमन का बयान है कि उम्मे ऐमन ने हुजूर को उठाया, उठा करके जब लेकर के गई तो उम्मे ऐमन कहती है मैं जब हुजूर को लेके जा रही थी हुजूर माँ से मोहब्बत इतनी थी कि पलट पलट कर माँ की कब्र को देख रहे, रोते जा रहे थे और पलट पलट कर माँ की कब्र को देख रहे थे। हत्ता कि जब मैंने उनको अपनी सवारी पर अपनी ऊँटनी पे बिठाया तो मैं देखती थी जैसे वो अब्वा से दूर जाते वैसे पलट पलट कर देखते, ऐसा लगता था अभी माँ लौट कर आएगी, अभी माँ लौट कर आएगी। मगर ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत की सुन्नत है, जो दुनिया से चले जाते हैं कभी लौट के नहीं आते। फिर नहीं पता कि उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह के आंसुओं को कैसे खुश्क किया, कैसे पहुंचा और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने आंसुओं को किस तरीके से उस पर सब्र किया। लेकिन इतना जरूर है कि जिंदगी के हर मोड़ पे नबी माँ को याद करते रहे, याद करते रहे, याद करते रहे। एक बार का वाकया है कि मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल बैठे हुए, मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज का इंतजार है। ऐसे में अल्लाह के रसूल इशा की नमाज के इंतजार में है, सहाबा भी इंतजार में है। और सहाबा की आदत थी कि जब हुजूर मौजूद होते तो हुजूर के रुख अनवर को तका करते, देखा करते। वो जानते थे हुजूर को देखने से बड़ी कोई इबादत नहीं। सहाबा हुजूर को देख रहे थे, हुजूर की आंखों में चुपके आंसू आ रहे थे और दाढ़ी शरीफ पर निछावर हो रहे थे, मोटे मोटे आंसू हुजूर की आंखों में थे। सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे, वो सहाबा किराम थे, आका की तकलीफ को अपनी तकलीफ से बढ़ के समझते थे, हुजूर की खुशी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशी से बढ़ के समझते थे। सब कुछ कुर्बान था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। जब आका को रोते हुए देखा सहाबा तड़प गए, हुजूर के करीब आए, हुजूर को चारों तरफ से घेर लिया। आका हमारे माँ बाप कुर्बान आप पे, आप क्यों रो रहे हैं आका, रोने की वजह क्या है? नौजवानों बस तसव्वुर कर, आज माँ बाप है उनकी कदर करो, जब ये नेमत छीन जाएगी। आका कहते काश मेरी अम्मी हयात होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ को मेरी हाजत होती और मेरी माँ मुझे पुकारती मेरे बेटे मोहम्मद, मेरी माँ को मेरी हाजत होती, मेरी माँ को मेरी हाजत होती और मेरी माँ मुझे कहती मेरे लाल, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मैं नमाज की हालत में माँ की आवाज को सुनता, जब मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता। मैं मेरी माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता और नमाज छोड़कर
माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये मेरे आका ने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया। आपसे मैं पूछता हूं, आका कह रहे कि मेरी माँ मुझे अगर नमाज में बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर चला जाता, और आज हमारा क्या हाल है? माँ कह रही है दवा को पैसे दे तो डांट रहे। माँ कह रही है तू अपनी पसंद की शादी मत कर, बाप कह रहे तू अपनी पसंद की शादी मत कर, वो लोग अपने मेयार के नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है। तो कहते हो मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई कहां? माँ बाप को छोड़कर नमाज़ें कबूल नहीं है। अगर माँ बाप को छोड़ के अपनी पसंद की शादियां करोगे, उनका दिल दुखागे, तुम्हें खुशियां कैसे मिली? उनको डांटते, उन्हें तकलीफ पहुंचा, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको शऊर अता फरमाए। आज घर जाना, घर जाने के बाद सबसे पहला जो काम करना है अपने माँ बाप को राजी करो। अगर अल्लाह को राजी देखना है अपने माँ बाप को राजी। तुम्हारे माँ बाप इधर उधर पड़े हुए, अपनी बीवियों के हवाले मत छोड़ दो अपने माँ बाप को कि तू खिदमत कर, नहीं, तुम खुद भी खिदमत करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ। मैं देख रहा हूं बहुत सारे माँ बाप मस्जिदों के दरवाजों पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप उनकी खाट आपने जबरदस्ती बाहर कर रखी। उन्हें बादशाहों की तरह, गुलामों की तरह मत रखो, माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो। उनके सामने ऊंची आवाज न करो, पस्त आवाज करो, वो जो कहें उनकी बात मानो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें दुनिया में जन्नत हासिल हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया फिर कुछ भी कर लो, कुछ बनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है सबसे पहले अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।